کیا آپ جانتے ہیں اسلامی سال میں ایک ایسا مہینہ بھی آتا ہے جو نہ تو رمضان کی طرح مشہور ہے اور نہ ہی محرم کی طرح نمایاں، مگر یہ وہ مہینہ ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور افسوس یہی وہ مہینہ ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ خاموشی سے گزر جانے دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماہ شعبان کی فضیلت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی غلط عقیدے کے، تاکہ ہم رمضان سے پہلے اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کو درست کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شعبان ہے کیا۔ اسلامی کیلنڈر 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور شعبان ان 12 مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ شعبان تشعب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بکھر جانا یا پھیل جانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کے مواقع پھیل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کر پاتے۔ ہم یا تو رجب کی باتوں میں ہوتے ہیں یا رمضان کی تیاریوں میں، ور شعبان درمیان میں آ کر خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان کو علماء کرام رمضان کا دروازہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے امتحان سے پہلے تیاری کا وقت ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی عبادات کا جائزہ لیتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پہچانتا ہے اور اللہ کی طرف واپسی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر شعبان درست گزر جائے تو رمضان خود بخود سنور جاتا ہے، لیکن اگر شعبان غفلت میں گزر جائے تو رمضان بھی صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ماہ شعبان کا نام لے کر ذکر نہیں آیا، لیکن قرآن مجید ہمیں یہ اصول ضرور دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور انہی مہینوں میں انسان کے اعمال زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان انہی مہینوں میں سے ہے جن میں نیکی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کوئی ایسا دعویٰ نہ کریں جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح کتب حدیث میں موجود ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ناظرین کرام، سوچئے، جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے خاص ہو، کیا وہ مہینہ ہمارے لیے غیر اہم ہو سکتا ہے؟ ایک اور اہم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور اسی مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ یہ مہینہ غفلت کا بھی ہے اور رحمت کا بھی، فرق صرف ہماری توجہ کا ہے۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اس مہینے کو صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ سمجھتے ہیں، یا ہم اسے اپنی اصلاح کا موقع بناتے ہیں؟ شعبان ہمیں جھنجھوڑنے آتا ہے کہ رمضان قریب ہے، ابھی وقت ہے پلٹ آنے کا، معافی مانگنے کا۔ ماہ شعبان ایک عام سا مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان رمضان سے پہلے اپنے دل کو، اپنے اعمال کو اور اپنی نیت کو درست کرنے کا موقع پاتا ہے، اور یہی بات آج ہمیں اگلے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمیں کسی مہینے کی حقیقی فضیلت سمجھنی ہو تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا معمول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، سوائے چند دنوں کے۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ پورا مہینہ روزے رکھنا فرض یا لازم ہے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو عبادت کے ذریعے خاص بناتے تھے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتدال سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین کو مشکل نہیں بنایا۔ شعبان میں زیادہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو تھکا دے یا بوجھ میں ڈال لے، بلکہ تھوڑا تھوڑا مگر مستقل عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہی پیغام ہمیں شعبان میں سیکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، شعبان میں نفلی روزے رکھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔
اسلام کسی خاص دن یا خاص تعداد کو لازم نہیں کرتا، جس کو جتنی توفیق ہو وہ اتنا عمل کرے، کوئی ایک روزہ رکھے تو بھی خیر ہے اور کوئی زیادہ رکھے تو بھی خیر ہے، اصل چیز نیت اور تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے کہ وہ ہمیں پہلے ہی موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال سنوار لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے کی حالت پسند فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شعبان اصل میں ٹریننگ مہینہ ہے۔ جیسے کسی سفر سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالو، دعا کو عادت بناؤ، گناہوں سے آہستہ آہستہ دور ہو، عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ سکون بناؤ، اور اگر یہ تیاری ہو جائے تو رمضان زیادہ بامقصد اور زیادہ پرسکون بن جاتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے نرمی سے کہا گیا ہے تاکہ کسی پر بوجھ نہ ہو۔ شعبان صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ دلوں کی صفائی کا بھی مہینہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا سیکھو، دل سے کینہ نکالو، رشتوں کو جوڑو، کیونکہ صاف دل کے ساتھ کی گئی عبادت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ آئیے خود سے ایک وعدہ کریں، ہفتے میں 1 یا 2 نفلی روزے، روز تھوڑا سا قرآن، دن میں چند منٹ دعا، سوشل میڈیا میں کمی اور دل کی اصلاح۔ یہی چھوٹے چھوٹے قدم بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی ماہ شعبان کا ذکر آتا ہے تو ایک رات سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع بنتی ہے، اور وہ ہے نصف شعبان کی رات، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ موضوع حساس بھی ہے اور اہم بھی، اسی لیے آج ہم اس پر نہ جذبات میں بات کریں گے نہ سختی میں، بلکہ علم، حکمت اور احترام کے ساتھ بات کریں گے۔ صف شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو بعض علاقوں میں شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ نام لوگوں کے عرف سے آیا ہے، جبکہ اصل اہمیت اس رات کے مفہوم اور پیغام کی ہے۔ ناظرین کرام، احادیث میں نصف شعبان کی رات کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک ان روایات میں سے کچھ قابل قبول ہیں، کچھ ضعیف ہیں اور کچھ پر اہل علم میں کلام کیا ہے۔ اسی لیے نہ تو اس رات کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے فرض یا لازم قرار دیا جاتا ہے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں علماء کرام نے اس رات کے بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں۔ کچھ علماء نے انفرادی عبادت کو بہتر قرار دیا، کچھ نے خاموش ذکر اور دعا کو مناسب کہا، اور کچھ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح گزارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن تمام معتبر علماء ایک بات پر متفق ہیں، اس رات کو گناہ، غفلت یا غیر اسلامی رسومات کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسلام ہمیں ہمیشہ سادگی اور سنجیدگی سکھاتا ہے، اسی لیے اہل علم نے چند باتوں سے خاص طور پر منع فرمایا ہے۔ آتش بازی، شور و ہنگامہ، بے بنیاد کہانیاں، مخصوص نمازوں کو لازم سمجھ لینا، یا اس رات کو سال کی واحد مغفرت کی رات سمجھ لینا، یہ سب چیزیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ صحیح حدیث سے۔ اگر ہم نصف شعبان کی رات کے پیغام کو سمجھنا چاہیں تو وہ ہے خود احتسابی، اللہ کی طرف رجوع، دل کی اصلاح۔ یہ رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہے، لیکن اس رحمت سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو دل سے پلٹ آتا ہے۔ یہ بات صاف اور واضح رہنی چاہیے۔ نصف شعبان کی رات کے لیے کوئی خاص نماز، کوئی مقررہ رکعت، کوئی مخصوص دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن عام عبادات جیسے دعا، استغفار، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب ہر وقت کی طرح اس رات میں بھی جائز اور باعث خیر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم انہیں فرض یا لازم نہ سمجھیں۔ کچھ روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے اور ضد پر قائم لوگ اس رات مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس رات سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دل صاف کریں، معاف کریں، رشتے جوڑیں، کیونکہ اللہ کی رحمت صاف دلوں پر زیادہ نازل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں اصل ضرورت یہ نہیں کہ ہم زیادہ بحث کریں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم بہتر انسان بنیں۔
اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے آگے پہنچائیں، شاید کسی ایک انسان کے لیے یہی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔